نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج انشاءاللہ ہم لوگ آیت نمبر 25 کر رہے تھے لاسٹ ٹائم، اور اس کی تفسیر انشاءاللہ کور کرنا ہے ہم نے. تفسیر ان سینس کہ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ ہی ریمائنڈر دیتی ہوں، دوبارہ دے دیتی ہوں کہ ہماری تفسیر جو ہے وہ ریگولر تفسیر نہیں ہوتی. ہم ذرا لنگوسٹک تفسیر دیکھتے ہیں. ریگولر جو آپ کو تفسیر ہے، بہت سے آڈیوز آپ کو مل جائیں گے. میں آپ کو بار بار ریمائنڈ کرواتی ہوں اس چیز کا کہ ضرور اس کو ساتھ ساتھ اگر آپ کو موقع ملے تو سنیں، تفسیر پڑھ سکے تو سنیں. ہم تھوڑا سا وہ پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں جو عام تفسیر میں ہمیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا، اور تھوڑا سا لنگوسٹک تفسیر کی طرف جاتے ہیں. تو وہی ہمارا آج بھی روٹین ہوگا. کچھ پوائنٹس میں آپ لوگوں کے لے کے آئی ہوں. ساتھ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے ایک دفعہ بہت پہلے ایک کورس کیا تھا شیخ یاسر قدی کے ساتھ، ڈسکرپشن آف جنہ، اور اس کے میں نے نوٹس بھی بنائے تھے الحمدللہ. وہ آج دیکھیں الحمدللہ جن کے نوٹس بن جاتے ہیں تو پھر وہی تو یہ کہ آپ کے آگے بھی فورن ریفرنسز کے لیے کام آتا ہے. جن چیزوں کے ہم نوٹس نہیں بنا پاتے، جن لیکچرز کے ڈیفینیٹلی وہ تھوڑا بہت ہم ریٹین کرتے ہیں، تھوڑا نہیں کر پاتے. تو اس سیریز کے الحمدللہ میں نے نوٹس بنائے تھے. تو میں نے کہا چلیں اس آج چونکہ ہماری جو آیت ہے وہ جنت سے ریلیٹڈ ہے، تو تھوڑا سا ہم کچھ پوائنٹس جو ہیں، وہ کافی لمبی سیریز تھی یہ ڈسکرپشن آف جنہ، تو اس میں سے کچھ پوائنٹس بھی ہم شیئر کروں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ. دوسرا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ساتھ ساتھ اصول التفسیر بھی کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ. کبھی کبھی ہم جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ اصول التفسیر کے بھی، اور یہ کورس میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ یہ ایک پرائیویٹ ٹیچر ہے جو کہ ام القریٰ یونیورسٹی کے ہیں. ان کی اجازت سے الحمدللہ میں آپ لوگوں کو کروا رہی ہوں یہ کورس. ان سے میں نے کیا تھا تو الحمدللہ اٹس اے ویری گڈ کورس. اور ہم اس میں کیا پڑھتے ہیں کہ کن بیسس پہ تفسیر کو ہونا چاہیے، تفسیر کو کس طرح اپروچ کرنا چاہیے. اگر ہم نے قرآن کے ایکسپلینیشن کی طرف جانا ہے تو اس کے سورسز کیا ہیں، ہم کس طرح سے اس کو اپروچ کریں، اور یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ انشاءاللہ اس کورس میں بھی ہم ساتھ ساتھ کریں گے. تو آج مجھے ایک منٹ دیجیے گا. آج میں نے یہی سوچا کہ اصول التفسیر کا جو ہم پڑھ رہے تھے اس کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہوئے 5 منٹ ایٹ لیسٹ اس کو ہم جاتے ہیں تاکہ ہم بالکل آؤٹ آف ٹچ نہ ہو جائے نا. تو مجھے پتا ہے یہ ٹاپک ہم تھوڑا سا پہلے کر چکے ہیں، جسٹ فار ریویژن کوئکلی میں اس سے گزرنا چاہ رہی تھی تاکہ ہم دوبارہ آن ٹریک آ جائیں اور پھر اس کورس کو بھی ساتھ ساتھ ختم کر لیں، ٹھیک ہے. بفور آئی اسٹارٹ میں آپ لوگ سب کا تھینک یو بھی کرنا چاہ رہی تھی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکی، کہ آپ لوگ سب تھینکس گیونگ یہ جو ہے لانگ ویکینڈ ہے لیکن اسٹل یو گائز آر ان کلاس. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا بہت جزائے خیر دے انشاءاللہ. تو لیٹس اسٹارٹ وتھ اصول التفسیر. اور ہم لوگوں نے نیا ایک ٹاپک شروع کیا تھا بریک میں جانے سے پہلے، اور وہ تھا مصادر التفسیر، ٹھیک ہے. اور مصادر التفسیر میں ہم کیا اسٹارٹ کر رہے تھے کہ کسی بھی تفسیر کو جب کوئی مفسر تفسیر کرتا ہے تو اس کے کیا سورسز ہوتے ہیں، اس کے کیا ریفرنس پوائنٹس ہوتے ہیں جس کے بیسس پہ وہ تفسیر کرتا ہے. اس سے پہلے ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ کتنی قسم کی تفسیر ہیں اس وقت ہمارے پاس موجود، رائٹ. اور صحابہ نے کس طرح کی تفسیر کو اس کی یوز کیا، کتنے کائنڈس آف تفسیر ہوتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل ہم الحمدللہ کر چکے ہیں. ریکارڈنگ میں موجود ہے، اگر آپ جا کے اس کو کور کرنا چاہیں تو یوٹیوب چینل پہ ہمارے موجود ہے، ٹھیک ہے. اف یو وانٹ ٹو کور دیٹ، ریویو کرنا چاہیں آپ. تو آج سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں مصادر التفسیر، کہ جب کوئی مفسر کسی تفسیر کو اپروچ کرتا ہے تو واٹ آر دا سورسز اینڈ ریفرنس پوائنٹس جس کے بیسس پہ وہ تفسیر کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ سمجھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ جب ہم کسی تفسیر کو اپروچ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کون سی تفسیر کو لینا ہے، پڑھنا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے ضرور ڈیٹیل میں انشاءاللہ کہ کیا اس مفسر جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کیا اس نے اسی چیز کو اس
فالو کیا ہے یا نہیں فالو کیا, جو اصول ہیں, جو رولز ہیں تفسیر کرنے کے, کیا اس نے اس چیز کو فالو کیا ہے یا نہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مختلف طرح کی تفاسیر ملتی ہیں مارکیٹ میں, بہت قسم کی موجود ہیں, اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سے لیول پہ کون سی لینی ہے, یا کون سی تفسیر کتنی آتھینٹک ہے, رائٹ. تو جب ہم یہ چیزیں ہم تھوڑا سا پڑھ رہی ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں کون سی تفسیر کو انشاءاللہ لینا ہے. تو مصادر اور تفسیر میں اس کو ویسے مصادر التفسیر کہتے ہیں عربی میں, لیکن اس کے مختلف ٹرمینالوجیز آپ کو ملیں گے جب آپ دیکھیں اگر اصول التفسیر میں. تو ابن تیمیہ اس کو طرق التفسیر کہتے ہیں, زرکشی جو ہے وہ اس کو ماخذ التفسیر کہتے ہیں, ماخذ بھی سورسز کو کہتے ہیں نا, بیس کو کہتے ہیں. تو مختلف نام انہوں نے دیے ہوئے ہیں, بات ایک ہی ہے سب کی, لیکن آپ کو مختلف ناموں سے یہ ورڈ مل سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب مفسرین کے لیے کیا سورس ہونا چاہیے, ون بائی ون, اور اس جو سیکوینس ہے اس کو کریکٹ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ دس از ہاؤ این آتھینٹک تفسیر شوڈ بی, ٹھیک ہے. اگر اس سیکوینس کو اوپر نیچے کر دیا جائے گا تو ایک غلط تفسیر سامنے آ سکتی ہے, غلط جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا اہل سنت والجماعہ وہ ایک آتھینٹک تفسیر نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو کیا ہے پوائنٹس, کیا ہے سورسز, سب سے پہلے قرآن کی تفسیر تھرو قرآن, ٹھیک ہے. نمبر 1 سورس از قرآن. قرآن کی جب تفسیر کی جائے تو سب سے پہلے دیکھا جائے کہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. اچھا, آج صرف انٹروڈکشن ہے, اور انشاءاللہ جب آگے ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو پھر ایک ایک پوائنٹ کو ہم بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ کریں گے کہ قرآن تفسیر بائی قرآن سے کیا معنی ہے, کس طرح سے اس کو لیا جاتا ہے اور کس طرح سے مفسرین نے لیا. تو اس کو ہم ڈیٹیل انشاءاللہ آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں گے. آج سے میں آپ کو انٹروڈکشن دے رہی ہوں اس کا, ٹھیک ہے. تو ایک ہے قرآن بائی قرآن, اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہے قرآن بائی سنہ, ٹھیک ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں, ان کے تھرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کس طرح تفسیر کی. اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ ہے اسٹیٹمنٹ آف دا سلف, اور سلف کون سے ہیں, دا فرسٹ 3 جنریشنز آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں صحابہ کا جنریشن ہے, تابعین کا ہے جو کہ اسٹوڈنٹس آف صحابہ تھے, اور پھر تبع تابعین جو کہ اسٹوڈنٹس آف تابعین تھے, ٹھیک ہے. جو صحابہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تابعین کہتے ہیں, جو تابعین کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تبع تابعین کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تھرڈ جو ہمارے پاس سورس ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی اسٹیٹمنٹس کیا ہیں. فورتھ نمبر پہ ہمارے پاس ہے لینگویج آف دا عربس ایٹ دیٹ ٹائم, ٹھیک ہے. اچھا, اور نوٹس کے بارے میں آپ لوگ اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اینڈ آف دا کورس انشاءاللہ یہ پورے نوٹس میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گی, ٹھیک ہے. میں نے اجازت لے لی ہے اس کی, تو انشاءاللہ یہ تمام نوٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. تو ابھی آپ کو لکھنے پہ نہیں, انشاءاللہ سننے پہ فوکس کرنا ہے. تو اس میں نمبر 4 پہ ہے کہ لینگویج آف دا عربس ایٹ دیٹ ٹائم, یعنی عرب جو تھے اس زمانے کے عرب, کون سے عرب, جو کہ جاہلیہ کے زمانے میں اسلام کے آنے سے پہلے جو عربک بولی جاتی تھی, جس کو ہم آج کہتے ہیں کلاسیکل عربک, ٹھیک ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربک تھی جبکہ وہی نازل ہو رہی تھی, اس عربک کو ہم کنسیڈر کریں گے. کیونکہ آج کے جو عربک ہے جس کو ہم ماڈرن عربک کہتے ہیں, اس میں بہت سے ورڈز کی میننگ چینج ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو مختلف اس سے یوز کیا جاتا ہے. جیسے ایک سیم ورڈ جو ہے وہ اب ڈفرینٹ سچویشن میں یوز ہوتا ہے جو کہ پہلے یوز ہوا کرتا تھا. So there are changes. تو یاد رکھیے کہ language of the Arabs at that time اس سے مراد کیا ہے کہ spoken Arabic at the time of Jahiliyyah and at the time of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو نمبر 4 پوائنٹ ہے نا, جس کو ہم لغت بھی آپ کہہ سکتے ہیں, یہ نمبر 4 پوائنٹ was used by صحابہ the most. یعنی آپ جب صحابہ کی تفسیر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ صحابہ نے جس میتھڈ کو یوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ضرور کنسیڈر کرتے تھے کہ لغت میں اس کے کیا معنی ہیں, اور ہمیں بھی اسی کو اسی طرح لینا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد 5th جو پوائنٹ ہے, 5th جو سورس ہے وہ ہے رائے و اجتہاد. یعنی جب یہ جو 3 جنریشنز جو ہیں, جب یہ ان کے بعد جتنے بھی اسکالرز آئے ہیں ان کے جو تفاسیر ہیں وہ کس پر بیسڈ ہیں, کہ انہوں نے صحابہ کی تفسیر کو لیا, قرآن کو لیا,
حدیث کو لیا، اس کے بعد صحابہ نے کس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا اس کو لیا، تابعین کو لیا، تبع تابعین کو لیا، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ لغت کو لیا، اور اس کے بعد پھر ان کا نمبر آتا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے اپنی اپنی رائے دی ہے تفسیر کے متعلق، جس میں آپ کو فار ایگزامپل امام شافعی آ جاتے ہیں، جو جریر الطبری آ جاتے ہیں، جن کی جو جریر الطبری کی جو تفسیر ہے ون آف دا اولڈسٹ تفسیر ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا گرامر کی کلاس میں کہ یہ ایسی تفسیر ہے کہ اس کے بعد جتنی بھی تفاسیر ہوئی ہیں وہ ہر مفسر نے امام الطبری کو ضرور فالو کیا ہے، ضرور ریفر کیا ہے، مطلب اٹس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیسک سورس ہے یہ، جتنی بھی تفاسیر اس کے بعد آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ امام احمد ہے، یہ لوگ سب، یہ جو امام احمد رحمۃ اللہ، اور یہ دیر آر پلینٹی آف مفسرین، اس کے بعد جتنے بھی مفسر آج تک کی اپ ٹو ڈیٹ ہماری جو ایرا ہے تک آ رہے ہیں، ان سب کے بارے میں کیا ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم ان کی تفسیر کو کنسیڈر کریں گے، ان کی تفسیر، ان کی ڈیٹیل ورک سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن وی کین ناٹ فلپ دا سیکوینس کہ ہم ان کی تفسیر کو اوپر لے جائیں صحابہ کے اقوال سے، یا ان کی تفسیر کو اوپر لے جائیں تبع تابعین کے اوپر، ٹھیک ہے، یا لغت کے اوپر۔ نو، وی کین ناٹ ڈو دیٹ۔ ہر چیز کا ایک سیکوینس ہے، اور اسی سیکوینس کو جب ایک مفسر فالو کرتا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی اچھی جینوئن اوتھینٹک تفسیر آتی ہے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور سکس سورس جو ہے وہ ہے اسرائیلیات۔ اسرائیلیات آپ بہت پڑھتے ہیں۔ اسرائیلیات کیا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں، اہل کتاب جو ہیں، ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں یا پرانی جو بکس آئی ہیں، تورات کی، بائبل جو ہے، اب اس کو کس طرح سے لینا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے، لیکن اس میں جو مفسرین 3 پوائنٹس کو مینلی کنسیڈر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر قرآن اور سنہ کے مطابق ہے تو یس دے ایکسپٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ مین سور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، بعد میں اس میں چینجز ہوئی، لیکن اگر وہ چیز جو ہے وہ قرآن اور سنہ سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتی تو اس کو لے لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز کانٹرڈکٹ کر رہی ہے قرآن اور سنہ سے تو اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ چیز اس میں یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی ایسی روایت ہے جس کے بارے میں قرآن اور سنہ خاموش ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا قرآن اور سنہ میں، تو ہم نہ اس کو رائٹ کہیں گے نہ ہم اس کو رانگ کہیں گے، اس کے بارے میں ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ذرا سا بھی شک ہے تو ہم اس کو اوائڈ کریں گے لینے سے۔ تو یہ 6 آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین سورسز ہیں، اور ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم ڈیٹیل میں ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ میں تھوڑا سورسز کا آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم قرآن سے شروع کریں گے۔ ون آف دا سورس جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم شروع کریں گے ڈیٹیل میں کہ قرآن سے کیا مراد ہے، کہ ہم جب بھی کہتے ہیں کہ قرآن از ون آف دا سورس ٹو انٹرپریٹ قرآن، قرآن بائی قرآن جس کو ہم کہیں، تو اس سے کیا مراد ہے، اس کے لغت میں کیا معنی ہیں، اس اصطلاحاً اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، شرعاً اس سے کیا مراد ہے، قرآن سے کس طرح قرآن کی تفسیر کی جائے گی، یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اس کورس میں آہستہ آہستہ قریب پڑھیں گے۔ آج میں نے صرف آپ لوگوں کو اس کا ریویو اس لیے دیا ہے کہ مجھے پتا تھا اتنا ہم نے کور کیا تھا لاسٹ ٹائم، اور مجھے اس کی بھی پوری 100% گارنٹی ہے کہ ہمارے ذہن میں سے نکل گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم آیت نمبر 25 کی طرف آتے، ٹھیک ہے۔ اور آیت نمبر 25 سورہ البقرہ، اس کو میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں انشاءاللہ۔ ٹرانسلیشن اور لنک جو اس کی گرامر تھی وہ ہم کر چکے ہیں آلریڈی، تو آج سے میں اس کو پڑھ کر پھر انشاءاللہ کہ اس کی جو ہے لنگوسٹک تفسیر تھوڑی سی ہم دیکھیں گے اور کچھ پوائنٹس ایکسٹرا دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ٹھیک ہے، اس آیت کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے
کچھ تھوڑے سے اس کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگوں کو ڈیٹیل کافی پچھلی دفعہ ہم لوگوں کو کافی چیزیں ہم نے کور کر لی تھی الحمدللہ. تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں مختلف چیلنجز کا بتا رہے تھے جو انہوں نے کفار کو دی. ٹھیک ہے, سورہ بنا کے لے آؤ, اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان کو پھر کانسیکوینسز بھی بتائے گئے کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کیریکٹرز ٹریٹس آئے ہیں منافقین کے, کفار کے, مومنوں کے, جو متقین ہیں ان کے بارے میں. یہ ساری چیزیں سورہ البقرہ میں کافی دیر سے ہم پڑھ رہے ہیں. اب یہ جو آیت ہے یہ فرسٹ کمانڈمنٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصحف کے اندر آپ اگر دیکھیں تو ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے کہ وبشر, ٹھیک ہے, گیو گلیڈ ٹائڈنگس. کس کو دے دو؟ جس کو, جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں, جو لوگ ایمان لے کے آئے. تو یہاں پر ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ ایک تو ایک چیز یہ پتا چل رہی ہے کہ جب آپ کس دعویٰ کا کام شروع کریں تو اسٹارٹ وتھ گلیڈ ٹائڈنگس. ٹھیک ہے, کیونکہ اور اسپیشلی جب کب آپ دیکھیں قرآن میں ہمیں دونوں طرح کی چیزیں ملتی ہیں. ہمیں گلیڈ ٹائڈنگس بھی ملتے ہیں اور ہمیں دعویٰ بھی ملتا ہے. ہمیں غلط کاموں کا بھی انجام بتا دیا گیا ہے اور اچھے کاموں کا بھی ہمیں ریزلٹس کے کیا ملیں گے وہ بھی بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ان کے بھی کانسیکوینسز بتا دیے گئے. اور اسی کا ریزن اگر آپ لوگ نوٹ کرنا چاہیں یہ پوائنٹ تو مجھے بڑا اچھا لگا. قرآن کو المثانی بھی کہا جاتا ہے نا. تو قرآن کو المثانی جو ہے اسکالرس کہتے ہیں کہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن میں ساتھ ساتھ گلیڈ ٹائڈنگس بھی دی گئی ہیں اور ڈراوے بھی دیے گئے ہیں. اور کبھی اگر ڈراوے آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی فوراً پھر گلیڈ ٹائڈنگس دے دی گئی ہیں. تو یہ دس از ون آف دا ریزن کہ قرآن کو مثانی کہا جاتا ہے, کیونکہ المثانی کہا جاتا ہے, ون آف دا نیم آف دا قرآن. کیونکہ مثانی کا مطلب ایسے جرنل ہوتا ہے ٹو مینشن فیتھ اینڈ دین ڈسبلیف, یا پھر وائس ورسا. ٹھیک ہے, اور یہ چیز ہمیں قرآن میں ملتی ہے تو اس لیے ون آف دا نیم آف قرآن از المثانی. ٹھیک ہے, اور جسٹ آپ کے نالج کے لیے کہ اگر ایک جیسی چیز مینشن ہو رہی ہو تو اس کو بولتے ہیں تشبہ. ٹھیک ہے, کیا بولتے ہیں؟ تشبہ. تو اگر دو ڈفرینٹ چیزیں مینشن ہو رہی ہیں کسی کتاب میں تو وہ کیا ہے؟ المثانی, مثانی کہتے ہیں اس کو. اور اگر ایک جیسی چیز مینشن ہو رہی ہے تو اس کو تشبہ کہتے ہیں. تو یہ میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے لیے ایکسٹرا ایک پوائنٹ ہو جائے گی گرامر مطلب لینگویج وائز. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کس چیز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم یہ ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ یہ بات ایک تو خبر پہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے اور اس بات پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے. اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کہ خبر دینے والا کون ہے. اور یہاں پر کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دیجیے. اور ہمارے لیے اس میں کیا پوائنٹ ہے کہ ہمیں بھی سٹارٹ کس سے کرنا چاہیے؟ خوشخبری سے کرنا چاہیے. اب انفارچونیٹلی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب سٹارٹ کس چیز سے لیا جاتا ہے, اگر کوئی فرض کرے کوئی عید کی نماز کے لیے آ گیا یا جمعے کی نماز کے لیے آ گیا تو ہم سٹارٹ کیا کرتے ہیں؟ ارے جو امام صاحب ہے وہ اس طرح سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں کبھی کبھی کہ جی آپ لوگ 5 وقت کے لیے تو مسجد میں نہیں آتے, صرف جمعے کو آ جاتے ہیں, عید میں آ جاتے ہیں. تو دس از نا, یہ اس طرح سے سٹارٹ کرنا از ناٹ گڈ. جو مین چیز جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ سٹارٹ وتھ گلیڈ خوشخبری دے کے سٹارٹ کرو. دوسری چیز جو میں آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پر ورڈ دیکھیے اعمال یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, اعمال. تو یہ بھی ہم الحمدللہ گرامیٹکلی بہت ڈیٹیل میں اس کو کر چکے. امیلو کا ورڈ استعمال ہوا ہے. جسٹ اے ریمائنڈر کہ امیلو از وہ ڈیڈ جو کہ کانشیس ہوتے ہیں, جو انسان سوچ سمجھ کے انٹینشن کے ساتھ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر فیل کا ذکر نہیں ہے بلکہ کون سا عمل کا ذکر ہے جو کہ کانشیس ہو, جو انسان یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ بس میں بغیر کسی انٹینشن کے کوئی اچھا کام کرتی جا رہی ہوں اور میری انٹینشن نہیں, جیسے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ان کی نیت جو ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کی اور راضی کرنے کی نہیں ہے. اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے پھر اعمال دنیا میں تو فائدہ دیں گے لیکن آخرت میں فائدہ نہیں دیں گے. تو یہاں جو پوائنٹ ہمیں نے نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عمل اچھے ضرور کرنے ہیں
لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری نیت بہت خالص ہو، اللہ کے لیے ہو، اور ارادے کے ساتھ نیک عمل ہو. ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا جیسے روٹین نہ کر رہے ہو، ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا عمل کرنے جا رہے ہیں. دوسرا، لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا یہ چیز، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، جسٹ اے ریمائنڈر کہ میں نے آپ لوگوں کو فرق بتایا تھا، الاعمال الصالحۃ اور الاعمال الصالحات. ٹھیک ہے، اس کا دونوں کا ڈفرنس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الصالحات آتن جو اینڈنگ ہے اس سے جمع قلہ مراد ہوتا ہے، یعنی ہینڈ فل آف گڈ ڈیڈز. یہ ہم الحمدللہ ڈیٹیل میں کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب لوگ ان کے پاس آتے تھے تو یہ نہیں تھا کہ وہ ان سے باقاعدہ آ کے پوچھتے تھے کہ رسول اللہ میں کیا کروں، میں ایمان لے آئی ہوں، میں کیا کروں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ ان کو 50 کاموں کی لسٹ نہیں دے دیتے تھے ایک ساتھ، بلکہ آپ ان کی پرسنالٹی کے حساب سے، ان کی لائف سٹائل کے حساب سے، ان کے اسکیجول کے حساب سے، ان کے بیک گراؤنڈ کے حساب سے، اور آپ ان کی پرسنالٹی کو جج کرتے ہوئے کہ ان کی استطاعت کتنی ہے، کتنا وہ برڈن ہینڈل کر سکتے ہیں، آپ ان کو اس کے مطابق کام بتاتے تھے. اور ہمیں مختلف احادیث میں اس چیز کی اگزامپل ملتی ہے. کسی کو آپ نے اتنا صرف کہہ دیا کہ تم بس جاؤ والدین کی خدمت کر لو، کسی کو کہا کہ اپنے فیر پہ مضبوط سیتے جم جاؤ، دیٹس اٹ. کسی کو ایک صحابی تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کچھ خواب دیکھا تھا، عبداللہ بن عمر ہیں آئی تھنک عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہی ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ انہوں نے کچھ ایسا خواب دیکھا جو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے مجھے خواب اتنا ڈیٹیل یاد نہیں آ رہا ابھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ تم تہجد میں اٹھ کر جو ہے نا نماز پڑھ کے میری مدد کرو اپنے کہ میں تمہیں اس دن شفاعت کر سکوں. یعنی صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ تہجد کو ریگولر کرو. آپ ان کے اندر جانتے تھے کہ ان کے اندر پوٹینشیل ہے کہ وہ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کہ جب ہم کسی کو ایک تو گلیڈ ٹائڈنگز دیں، لوگوں پہ اعمال کا، جب آپ کسی کو بتائیں تو اعمال کا بوجھ نہ لاد دیں. اگر کوئی آپ کے لیے مدد کے لیے اور آپ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کس طرح اپنے ایمان کو بہتر کر سکتا ہوں، تو اسٹارٹ ود دا بیسک، اور آگے والے کو دیکھتے ہوئے. ہاں، یہ ضرور مت یہ ان کو کریں کہ بھئی آپ بس بیسک پہ رہیں، ڈیفینیٹلی انکریج دیم کہ وہ اور آگے بڑھیں. اپنے لیے بھی انشاءاللہ ہر دن کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے ہم سب نے، اور آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ، یہ ٹارگٹ کرنا ہے. لیکن اس گلٹ میں نہیں آنا ہر وقت کہ بھئی میں تو کچھ بھی نہیں کر پا رہی. کوشش کرنا ہے انشاءاللہ، اور اسمال ٹارگٹ سے انشاءاللہ شروع کرتے ہوئے بڑے ٹارگٹ کی طرف جانا ہے انشاءاللہ تعالی. دوسرا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جناتن کا ذکر ہے، ملٹیپل گارڈنز. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں بڑی پیاری پیاری میں پڑھ رہی تھی اس کی ڈیٹیل، تو بڑا جیسے آپ امیجن کرتے ہیں نا کہ جنت کیسی ہوگی، تو وہ امیجنیشن سی ذہن میں آ رہی تھی. بڑا اچھا لگ رہا تھا پڑھتے ہوئے کہ ہر فروٹ جو جنت میں ہوگا نا، اٹس ملٹیپل گارڈن سے کیا مراد ہے کہ ایچ اینڈ ایوری بائٹ آف فروٹ ول بی ڈفرنٹ. سبحان اللہ، مطلب وہ جنت میں جتنے بھی پھل ہمیں دیے جائیں گے وہ ہر بائٹ بھی ایک دوسرے سے ڈفرنٹ ہوگا. اور ملٹیپل گارڈن سے کیا مراد ہے کہ ہر گارڈن جو ہے، ایک تو فروٹ تو ایک بیسک چیز پارٹ ہے نا گارڈن کا، گارڈن تو ایک اور واسٹ چیز ہے. تو وہ جو گارڈنز بھی ہوں گے نا، ان کے وہ باغات جو ہوں گے وہ بھی اتنے خوبصورت، اور ہر باغ اپنی جگہ ایک ڈفرنٹ باغ ہوگا. یعنی انسان کبھی بور نہیں ہوگا. آپ دیکھیں دنیا میں کتنے ویکیشنز کی جگہ ہیں، اگر آپ بیچز بھی جاتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل کچھ بیچز بہت پیارے ہیں، کچھ بیچز کم پیارے ہیں، کچھ تھوڑے سے زیادہ صاف پانی ہے، کسی کا پانی تھوڑا سا وہ بھی اچھا ہے، ڈفرینٹ کلرز ہیں. لیکن اسٹل ایٹ دی اینڈ وہ کیا ہے، بیچ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سینڈ، کول بریزز، پانی، خوبصورت سا ویو، ہر جگہ یہ چیز کامن ہے، رائٹ. لیکن جب جنت کے جو گارڈنز ہیں، ٹھیک ہے، اور جو جنت کے جو پھل ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں، وہ اٹ سیلف ہر چیز یونیک ہے، اپنے اندر ہر چیز یونیک ہے. دا اونلی تھنگ مفسرین بتاتے ہیں کہ جو اونلی تھنگ جو کامن ہوگی کہ وہ بائی نیم جو ہے وہ سیم ہوں گے اس دنیا سے. لیکن
اور اس کے بارے میں احادیث بھی ملتی ہے. ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے, لیکن مختلف احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بائی نیم جو ہے وہ سملر نیمز کے ہوں گے دنیا سے, لیکن ان کا ٹیسٹ, ان کا جو ٹیکسچر اور ان کی جو مطلب ایک نیا پن, جو یونیکنیس ہوگی, وہ ہر دفعہ جو ہے نا انسان کو امیز کرے گی. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات کی فروٹس جو ہوں گے نا وہ ایزی ایکسیسیبل بھی ہوں گے. جو جنت کے جو فروٹس ہوں گے وہ ایزی ایکسیسیبل ہوں گے. سورہ رحمان میں آتا ہے کہ جنت کے جو گارڈنز کے جو درخت ہیں وہ لمبے لمبے بڑے بڑے درخت اور ڈھکے ہوئے اور بہت لش, لیکن ان کو ایکسس کرنا مشکل نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انسان کی خدمت گار رکھے ہوئے ہوں گے, اور وہ گھوم رہے ہوں گے, اور آپ خواہش کریں گے اور وہ پھل آپ کے پاس آ جائے گا, وہ کھانے کی چیز آپ کے پاس آ جائے گی. تو یہ بھی ون آف دا میریکل آف دا جنہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہم اس آیت میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو بھی پھل کھانا چاہیں گے, جس طرح کا بھی پھل کھانا چاہیں گے, وہ ان کو میسر ہوگا, اور وہ کہیں گے کہ بس میرا دل چاہ رہا ہے, وہ پھل آ جائے گا, اور اٹ ول بی سملر ٹو ارتھ بائی نیم, لیکن ٹیسٹ وائز الگ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اور سب سے بڑی بات کہ جنت میں انسان جو کھائے گا وہ اس کے اسٹمک پر ہیوی نہیں ہوگا, اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ جیسے یہاں پر کچھ پھل کسی کو پسند ہوتے ہیں, کچھ پھل نہیں پسند ہوتے, کچھ کھانے پسند ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. لیکن جنت میں, اور انسان تھوڑا سا ہیزیڈنٹ ہوتا ہے ٹیسٹ کرتے ہوئے, لیکن جنت میں ہر چیز جو ہے وہ انسان کی پسند کی ہوگی. یہ بھی ایک بڑے جو ہے نا کمال کی بات ہوگی. اس کے علاوہ ہم یہاں پر ایک ورڈ ہے ازواج مطہرہ, اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ازواج جو, اچھا اس کے بارے میں آپ کو بہت ساری رائے ملے گی. ٹھیک ہے. ازواج مطہرہ جو ہے, اس کے بارے میں زوج کے متعلق آپ کو کافی تفاصیل ملیں گی. آپ ڈیٹیل پڑھنا چاہیں ضرور پڑھیں. میں آپ کے ساتھ وہ رائے شیئر کریں جس سے آئی ایگری. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ بے شک اس کو ڈیٹیل میں اور مزید ایکسپلور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ نو دس از دا کریکٹ ون, بٹ دس از ون آف دا مطلب دس از ون آف دا تفسیر, جو ایک آئیڈیا ہے, مفسرین کی رائے ہے, اوپینین ہے, and I agree with it. باقی آپ لوگ, I'm not a scholar, تو آپ لوگ اپنی بھی جو ہے وہ اس پہ ضرور ڈیٹیل اسٹڈی کر سکتے ہیں. زوج جو ہے ورڈ, یہ ازواج اس کا پلورل ہے, اور زوج جو ہے وہ قرآن میں بہت میل اینڈ فیمیل کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. بہت میل اینڈ فیمیل کے لیے آیا ہے. اس کو ٹرانسلیٹ, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیویاں کر دیا جاتا ہے, بیویاں کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ بیسکلی اسپاؤس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسپاؤس سے بھی زیادہ بہتر ورڈ ہے کاؤنٹر پارٹ, ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنے والی چیزیں. ٹھیک ہے. جیسے ایون ہم کہہ سکتے ہیں ڈے اینڈ نائٹ آر زوج ٹو ایچ ادر, ایک کے بغیر دوسرا نامکمل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ زندگی اور آگے آنے والی زندگی, آخرت کی زندگی, دے آر کاؤنٹر پارٹس, دے آر زوج ٹو ایچ ادر. ٹھیک ہے. تو زوج جو ہے ورڈ قرآن میں جس کا پلورل ازواج ہے, وہ مین اینڈ وومن دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, میل فیمیل دونوں کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اینشین عربک میں بھی جو ہے وہ بہت مین اینڈ وومن کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور اس جو ہم ورڈ پڑھتے ہیں نا زوجہ, جو تائے مربوطہ کے ساتھ زوجہ ورڈ پڑھتے ہیں, وہ اینشین عربک میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. اینشین عربک میں نہیں تھا, صرف جو نجد کے جو لوگ تھے, آپ کو پتا ڈفرینٹ ڈائلیکٹس عربک میں بھی تھے پہلے کے زمانے میں بھی, تو صرف جو نجد کے لوگ تھے وہ یہ ورڈ زوجہ استعمال کرتے تھے. لیکن ہم جو قریش کے اس میں دیکھتے ہیں یا اینشین عربک میں زیادہ تر دیکھتے ہیں, تو زوج ہی کا ورڈ میل اینڈ فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور قرآن میں بھی ایسا ہی استعمال ہوا ہے. پھر دوسرا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم ازواجم پلورل ہے نا, تو ہم کی ضمیر اس کے اندر ہوتی ہے ایک طرح سے. ہم کا ذکر ہے نا دے کا, جب بھی ٹرانسلیٹ کرتے دے, تو ہم آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایسی ضمیر ہے جس کے اندر میسکولن اینڈ فیمنن دونوں, جب گروپ کی بات ہوتی ہے تو میسکولن اینڈ فیمنن دونوں شامل ہوتے ہیں. یہ ہم گرامر کلاس میں سٹارٹنگ میں کر چکے ہیں یہ چیز.
ٹھیک ہے. جب دونوں گروپس کو مخاطب کرنا ہوتا ہے تو ہم کی ضمیر استعمال ہوتی ہے. تو دس از ون آف دا دلیل آلسو جو مجھے انکلائن کرتی ہے اس طرف کے یس دس ورڈ از جو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ دونوں کو پاکیزہ اسپاؤسز ملیں گے، وہ دونوں کے لیے، مین اینڈ وومن دونوں کے لیے. کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں مینشن کیا نا کہ کتنے ازواج ملیں گے، جس پہ ہم یہ اسپیسیفائی کر سکتے کہ نہیں عورت یا مرد کی بات ہو رہی ہے. میں اس جو تفسیر جس کو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے زیادہ اللہ بہتر جانتا ہے، جو مجھے زیادہ دل کو لگتی ہے، وہ یہ کہ یہاں پر دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ مین اینڈ وومن کی، کہ دونوں کو جو ہے وہ پارٹنرز ملیں گے، دونوں کو اسپاؤسز ملیں گے. اور سب سے بڑی بات کہ جو چیز یہاں مطہرہ سے ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو یہاں پر ریلیشن شپس ہیں دنیا میں، چاہے وہ میاں بیوی کے ہوں، چاہے اولاد اور والدین کے ہوں، چاہے سبلنگس کے ہوں، کوئی بھی ہو، کہیں نہ کہیں ان کو قائم رکھنے کے لیے وی ہیو ٹو کمپرومائز، وی ہیو ٹو گیو اپ. کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان ریلیشن شپ سے، ایک ہی طرح کی ریلیشن شپ سے بور بھی ہونے لگتا ہے. یا کچھ باتیں کچھ زیادہ بری لگنے لگتی ہیں، انسان کبھی کبھی شکایت بھی کرتا ہے، اینڈ وچ از ویری ہیومن، کیونکہ دنیا از ناٹ پرفیکٹ، رائٹ. لیکن مطہرہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر دنیا میں جو زوج ہوں گے ان کے درمیان کوئی کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا. واٹ ایوری تھنگ ول بی ایز وی ڈیزائر، چاہے وہ کھانا پینا ہو، چاہے وہ پارٹنرز ہو، چاہے وہ اسپاؤسز ہو، واٹ ایور وی ول ڈیزائر 100% پرفیکٹ پیئر جس کو کہتے ہیں وہ وہاں پر ملے گا. اور اسے مفعول ہے مطہرہ، تو اس میں بہت ہی براڈ ایک وہ آ جاتا ہے کہ ایوری تھنگ یو ڈیزائر اٹ ول بی پاک اینڈ پیور. اینڈ جو مفسرین اس سے معنی لیتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ٹو یور لائکنگ، جیسا بالکل آپ چاہیں گے، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کبھی بھی آپ بور نہیں ہوں گے، ہر دن ول بی اے نیو ڈے آپ کے پاس. اچھا، اور ازواج کا جو ورڈ ہے جو مجھے ایک بڑا اٹریکٹ کیا، مجھے بڑا کہ ہم ہمیشہ ذہن میں اسپاؤس کو لے کر آتے ہیں نا. ایک چیز مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی کہ اسپاؤس سے بھی بہتر ٹرانسلیشن کاؤنٹر پارٹ کی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رات اور دن، جو ایک کے بغیر دوسری چیز نامکمل ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ میں اس پہ بھی حیران رہ گئی، ڈیٹیل میں پڑھ رہی تھی جب قرآن میں یہ ورڈ جو ہے صرف اسپاؤسز کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس لیے بھی ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو آپ کے پارٹنرز ہیں، یعنی آپ جن کی کمپنی انجوائے کرتے ہیں، آپ کے دوست، آپ کے کمپینینز، ٹھیک ہے. تو جب ان کے یہاں وہاں پر ایسے کمپینینز ہوں گے، یعنی صرف زوج نہیں، ایسے مطلب صرف اسپاؤس نہیں، ایسے ساتھی بھی ہوں گے جن کی کمپنی کو آپ انجوائے کریں گے. ابھی چاہے کتنے بھی آپ کے کلوز فرینڈز ہوں، آپ جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، زیادہ دیر، تھوڑی دیر زیادہ دیر بیٹھے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہو جاتی ہے، جیسے ایون ہنسی مذاق میں ہو سکتا ہے آگے والے کی انٹینشن نہ ہو، ان کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ بھائی جس سے کسی کوئی ہرٹ ہو گیا، یا کسی ایک کی جو ہے وہ لیگ پولنگ زیادہ ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے چاہے آپ کتنے بھی کلوز فرینڈز ہوں، کوئی نہ کوئی ایسی بات کبھی کبھی ہو جاتی ہے جو نہیں کرنے والی ہوتی محفل میں. لیکن وہاں پر آپ کو ایسے ساتھی ملیں گے، ایسے کمپینینز ملیں گے جنت میں، تو اتنے پیور ہوں گے کہ ان کے ساتھ کوئی برا موومنٹ ہوگا ہی نہیں، کوئی بیڈ جوکس نہیں ہوں گے، کوئی ایک دوسرے کو ہرٹ نہیں کرے گا، اور ایک دوسرے کی مطلب کمپنی میں رہنا پسند کریں گے. اور کبھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم یہاں پر کچھ لوگوں کی کمپنی میں نہیں رہنا چاہتے، لیکن ہمیں مجبوراً رہنا پڑتا ہے کیونکہ ہماری شاید ورلڈلی نیڈس ایسی ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی آپ کے فار ایگزامپل آپ کے اسپاؤس ان سے ملنا چاہتے ہیں، آپ نہیں ملنا چاہتے، یا آپ ملنا چاہتے ہیں، آپ کے اسپاؤس ان جیسے لوگوں سے نہیں ملنا چاہتے. تو یہ ان چیزوں پہ بھی انسان کمپرومائز کرتا ہے نا دنیا میں، لیکن جنت میں ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ جو ڈیزائر کریں گے اللہ تعالیٰ اسی طرح کے کمپینینز جو ہیں وہ آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تو کچھ چیزیں تھی جو میں نے مختلف تفاسیر سے آپ لوگوں کے لیے کلیکٹ کی تھی، اور باقی آپ ڈیٹیل جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو ریگولر تفسیر ہوتی ہے وہ میں نہیں کرواتی کلاس میں. اب میں کچھ پوائنٹس آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں جو میں نے جو سٹڈیز میں نے آپ لوگوں کو بتایا اسٹارٹنگ میں کہ یاسر قدی کی ڈسکرپشن آف جنہ جو تھی، تو اس کے میں نے نوٹس بنائے تھے.
تو میں نے کہا اس کو میں پڑھ رہی تھی آج، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں. بس جلدی سے کریں گے ہم 5 منٹ لوں گے آپ لوگوں کے. ایک تو چیز جو انہوں نے اچھا اسپاؤسز کی بات ہو رہی ہے تو اسپاؤسز سے ریلیٹڈ سب سے پہلے کر لیتی ہوں کہ وہاں پر ایک جو 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 آپ کو یہ بھی بڑا اس پہ جوکس بھی بنتے ہیں کہ جی مردوں کو تو حوریں ملیں گی، عورتوں کا کیا ہوگا، ان کی کیا لیول ہوگا. تو جو حوریں ہیں نا، اٹ از آلسو اے بلیسنگ فار میل ان جنہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حوروں کی بہت تعریف قرآن میں لکھی ہے. اٹس اے بلیسنگ فار دیم. اٹس اے اٹس اے اٹس اے گفٹ فار میل، نو ڈاؤٹ. جو مرد حضرات جنت میں جائیں گے یہ ڈیفینیٹلی ان کی ہے، لیکن اٹ از اونلی فار دا انٹرمیسی. ٹھیک ہے، فزیکل ریلیشن شپ کے لیے ہوگا. باقی جو کمپینین شپ ہوگی نا، اٹ ول بی اونلی ود دیئر اسپاؤس. اور جو عورتیں، جو جنتی عورتیں ہوں گی، جو کہ دنیا سے دنیا کے ایگزام کو پاس کر کے وہاں جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے والا بنائے، آمین. اور وہ دے ول بی فار مور بیوٹیفل دین ہور. جو حورین ہوں گی ان سے کہیں زیادہ ہوں گی، کیونکہ حور جو ہے، کیوں ہمیں یہ چیز پتا چلتی ہے کہ حور جو ہے بلیسنگ آف جنہ، ون آف دا ریوارڈ آف جنہ. ٹھیک ہے، لیکن جنت جو ہے وہ از اے گفٹ فار اے رائٹیس وومن. وہ ارن کر کے گئی ہے نا اس میں. جیسے بہت ساری بلیسنگز ہم گارڈنز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، فروٹس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ حور جو ہے وہ ون آف دا بلیسنگ آف جنہ ہے. لیکن ویلیو کس کی ہے؟ جو کہ جنت کو ارن کر کے اس دنیا میں ایگزام پاس کر کے جو عورت وہاں جائے گی. اللہ ہم سب کو اس میں شامل کرے. اس جنہ itself is a gift for her. اور اس جنتی عورت کو کوئی جیلسی نہیں ہوگی اس بات پر، کیونکہ وہاں جیلسی ہوگی نہیں کہ اس کا اسپاؤس جو ہے وہ کسی اور کے پاس جا رہا ہے، کیونکہ she knows کہ it is only for the intimacy, that's it. ادروائز جو کمپینین شپ ہوگی وہ صرف اور صرف کس سے ہوگی؟ اسپاؤس کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں میں تھوڑا سا جنت کے بارے میں آپ کو کوئکلی بتانا چاہ رہی تھی کہ جنت میں مردوں کی جو ہے نا وہ کوئی داڑھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جو دو خواتین جو ہے وہ پسند نہیں کرتی کہ مردوں کی داڑیاں ہوں، اور جو حضرات بھی پسند نہیں کرتے لیکن اللہ کی خاطر رکھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر دیر ول بی نو داڑھی فار مین. ٹھیک ہے، ایک تو چیز یہ تھی. وہاں پر کوئی نماز نہیں پڑھنی ہوگی، صرف اور صرف تسبیحات ہوں گی اور ذکر ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی ڈے اینڈ نائٹ کا سسٹم نہیں ہے جنت میں. ٹھیک ہے، صرف حدیث میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ اتنا خوبصورت ایمبینس ہوگا جنت کا کہ وہاں پر اللہ کی جو عرش ہے نا اس سے لائٹ آ رہی ہوگی. اور اتنا خوبصورت ایمبینس ہوگا، وہ لائٹ تھوڑی سی روشن ہو جائے گی اور کبھی وہ لائٹ جو ہے وہ ماحول کے حساب سے ہلکی ہو جائے گی، لیکن نائٹ یا ڈے کا کانسیپٹ نہیں ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، اور جنت میں ایک بازار ہے. ٹھیک ہے، جنت میں ایک بازار ہے جو کہ ہر ویک جو ہے وہ جنت میں لگا کرے گا، اور لوگ جو ہیں وہ اس پہ جائیں گے اور ہر چیز فری ہوگی، جو چاہیں اس سے لیں، جو پسند ہوگا وہ اٹھائیں گے. اور ایوری ایک چیز میں اور پڑھ رہی تھی کہ ہر ویک اس بازار میں ایک ہوا چلے گی. ٹھیک ہے، جنت میں ایک ہوا چلے گی جس سے انسان اور مزید خوبصورت سے خوبصورت تر، ینگ سے ینگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو فیل کرے گا اس ہوا کی وجہ سے. اور یہ ساری جو ہے وہ وہاں پر اس بازار میں جا کے لوگوں سے انٹریکٹ کرے گا. یہ بھی اللہ کی ایک بلیسنگ میں سے ہے، کیونکہ ہمیں کیا بتایا گیا اس دنیا میں کہ جو دنیا کے معاملات ہیں ان کو اس حد تک کرو جتنا کہ تمہاری ضرورت ہے. اوکے، بہت زیادہ دنیا کے اس میں انوالو نہ ہو، بہت زیادہ بازاروں میں مت گھومو. ہمیں یہی بتایا گیا نا، ہمیں بہت زیادہ دنیا میں انوالو مت ہو، اپنے آخرت کی فکر کرو. تو جس نے آخرت کی فکر کی اور بہت زیادہ اپنے آپ کو دنیا میں انوالو نہیں کیا، ایز پر نیڈ کیا، اس کے لیے پھر بلیسنگ ہی بلیسنگ ہے. دنیا میں جتنا چاہے گھومے، بازاروں میں جتنا چاہے جائے، وہاں لوگوں سے ملے. ینگ رہنے کا کس کو شوق نہیں ہوتا؟ ینگ رہنے کا، انرجیٹک رہنے کا ہم سب کو شوق ہے، رائٹ؟ تو وہ چیز اس ہوا کی وجہ سے آپ وہ ہوا ویکلی چلے گی اور آپ فریش فیل کریں گے.
وہاں پر کوئی فاسٹنگ نہیں ہے, کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, کوئی obligation نہیں ہے جنت میں کہ آپ کو کوئی فرض پورا کرنا ہوگا, کوئی ویٹ گین نہیں ہے. سب سے بڑی بات, جو سب سے اچھی بات ہے, یہ جتنے آپ پھل کھائیں کوئی ویٹ گین نہیں ہے وہاں پر, ٹھیک ہے. اور کوئی جیلسی نہیں ہے, کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا, کوئی اینیمی نہیں ہے. ہم یہ ایسی دنیا میں چاہ رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ وہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور اتنی تکلیف کیوں ہے. اور بہت سے لوگ اس سوال کو ریز بھی کرتے ہیں کہ جب اللہ اتنا رحیم ہے تو اتنے کرائمز کیوں ہیں, اتنی زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں. وہ حکمت ہم نہیں سمجھ پاتے, رائٹ. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا کا جنت کا وعدہ تو تھا ہی نہیں کہ یہ دنیا جنت جیسی ہوگی. یہ ساری بلیسنگز تو جنت کے لیے, ٹھیک ہے. اور کوئی واش روم جانے کی حاجت نہیں ہوگی, نو مینسز فار لیڈیز, ٹھیک ہے. اس کے بعد بچے نہیں ہوں گے وہاں پر, انلیس کہ جنتی خود چاہیں کہ ہمارے بچے ہوں. اور اس وقت کوئی 9 months کی پریگنینسی یا اس طرح کی کوئی تکلیف اٹھانی نہیں ہوگی, انسٹنٹلی بچے ہوں گے اگر آپ چاہیں گے تو, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک حدیث میں ملتا ہے جس میں ایک جوز نے آ کے سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تلی کا جو پہلا فوڈ کیا ملے گا جنت میں. ان کی تورات میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی, تو ایک طرح سے وہ نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نالج کو ٹیسٹ کرنے آئے تھے. تو آپ نے اس وسلم کو فش کی تلی, اس کو بتایا کہ پہلی چیز جو خوراک ملے گی وہ فش کی تلی ہوگی, ٹھیک ہے. یہ حدیث موجود ہے. تو اس کے بارے میں مفسرین محدثین جو ہیں وہ ڈفرینٹ رائے رکھتے ہیں کہ اب ہر کسی کو تو فش کی تلی نہیں پسند نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے مطابق ان کی جو بک میں لکھی تھی اس کے مطابق اس طرح کا جواب دیا. لیکن ہمیں حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہر شخص کو وہ کھانا ملے گا جو وہ چاہے گا, ٹھیک ہے, جو وہ چاہے گا. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں فش کی تلی کو ہی محبوب بنا دیا جائے. تو دونوں طرح کی محدثین کی رائے ملتی ہے. اور یہ بھی جنت میں ملتا ہے کہ دیر ول بی اینیملز ان جنت, اگر جنتی چاہیں تو. ویسے اینیملز نہیں ہوں گے, لیکن اگر وہ چاہیں گے, اٹس لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنت از اے پلیس جہاں آپ جو چاہیں گے, جیسا چاہیں گے, جو اچھا چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا, ٹھیک ہے. تو بس کوئکلی میں 2 منٹ لوں گی آپ لوگوں کے. میں کچھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہی تھی جو اسی سیریز سے شیخ یاسر قدی نے شیئر کیے تھے کہ ناؤ واٹ ٹو ڈو ٹو گیٹ اے ہاؤس ان جنت. یہ ساری ڈیٹیلز تو اب ہمیں پتہ چل گئی, تو ہم کیا ایسا کریں کہ جنت میں جانے کے لیے ہم اپنا ایک تو جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے ایمان لانا اور عمل صالح, ٹھیک ہے. اب عمل صالح میں بھی کیا کریں, تو جو اسپیسیفک جنت کو پانے کے لیے احادیث ملتی ہیں یا اقوال ملتے ہیں, اس کا انہوں نے جیسے شیئر کیا تھا, تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. ایک تو یہ کہ مسجد بنانے کے لیے, اللہ کے کام کے لیے اگر چیریٹی دی جائے تو جنت کا وعدہ ہے, ٹھیک ہے. میں اسپیسیفک وہ کام بتا رہی ہوں جو احادیث میں مینشنڈ ہے, باقی تو ہر نیک کام جنت کی طرف لے جانے والا ہے, ٹھیک ہے. بلڈنگ اے مسجد, giving charity to build a masjid is one of the act جو آپ کو جنت میں لے جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو سنہ کے جو 12 رکعت ہیں یا اور فرض کے جو نفل ہیں, جو فجر کے جو فرض کے علاوہ جو نوافل ہیں, جیسے آپ کی سنہ کی جو رکعت ہیں, اسپیشلی 12 رکعت جو ہیں, وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے جنت میں لے جانے والی, یعنی ایکسٹرا پریئرز, ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن کا پڑھنا بہت زیادہ, اور اسپیشلی سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے 10 times سورہ اخلاص پڑھی اس نے جنت میں ایک گھر بنا لیا, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں نے جب یہ سیریز کی تھی, جب مجھے یہ تھا, تو میں نے کیا اس کے بعد شروع کیا کہ میں ہر نماز میں قل واللہ احد جو ہے نا, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وی آر سو بزی کہ نہیں الگ سے پڑھنے کا موقع ملتا, تو نماز میں اس سورہ کو ضرور شامل کر لیں. 10 رکعتیں تو پڑھتے ہی ہیں نا الحمدللہ دن میں, اس سے زیادہ ہی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے 10 یہ نیت مطلب جیسے بنا لے کہ میں اس لیے پڑھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں گھر ملے. میں نے اس حدیث میں پڑھا ہے کہ 10 دفعہ پڑھنے سے ایوری ڈے جو ہے وہ جنت ملے گی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کلمہ پڑھنا جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اٹس ون آف دا عمل جو کہ جنت میں لے جائے گا. ایکسٹرا ذکر کرنا, اچھا اگر کبھی آرگیو ہو رہا اس کو گیو اپ کرنا, از ون آف دا عمل جس سے انسان جنت میں جائے گا. جھوٹ جہاں بولنے کا موقع تھا کہ آپ جھوٹ بول کر بچ سکتے تھے, آپ نے وہاں پر جھوٹ بولنا اوائڈ کیا.
جو ہے جنت میں جانے والا عمل ہے. گڈ اخلاق از ون آف دا ایکٹ جو کہ حدیث میں مینشن ہے اس جنت میں لے جانے کے لیے. تہجد از ون آف دا عمل, تہجد کی نماز جو رات میں پڑھنے کی ہے وہ, دیٹ از ون آف دا عمل. اس کے بعد غریبوں کو کھانا کھلانا از ون آف دا عمل جو جنت پہ لے جانے والا ہے. اور پھر اینڈ میں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز جو آپ کی تقویٰ ہے کہ آپ برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, آپ کا ایمان اینڈ عمل صالح, یہ سب چیزیں ہی جنت میں لے جانے والی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یعنی جو انٹینشن کے ساتھ آپ عمل کرتے ہیں. لیکن یہ کچھ کام ایسے تھے جن کی اسپیسیفک جنت مینشن ہے اس میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے جانے والا بنائے. اور ہم یہ ایک چیز اور بس گرامیٹیکلی ایڈ کر رہی ہوں کہ جنت کے لیے جو ہے نا ورڈ درجات آتا ہے, ٹھیک ہے, گوئنگ اپ. جہنم کے لیے ورڈ جو ہے وہ درکات ہے عربک میں. ہم دونوں میں ہی دونوں, چونکہ ہماری نالج نہیں ہے اتنی عربک لینگویج کی, تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ جہنم کے جو لیولز ہیں ان کو بھی ہم ایک ہی اس میں لے لیتے ہیں. نہیں, جہنم کے جو لیولز ہیں ان کو درکات کہتے ہیں, ناٹ درجات. ٹھیک ہے, درجات کا مطلب ہوتا ہے گوئنگ اپ اینڈ درکات کا مطلب ہوتا ہے گوئنگ ڈاؤن. ٹھیک ہے, اور ہم کہتے ہیں نا کہ جنت کے 100 درجات ہیں, جنت کے 100 سے زیادہ درجات ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک اسپیسیفک نمبر دے دیا جاتا ہے تاکہ اس کی کثرت بیان کرنے کے لیے, تو سیم چیز. اچھا, اور قرآن جو انسان آیت یاد کرتا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے کہ ایک ایک آیت پڑھتا جائے اور جنت کے درجات جو ہے وہ چڑھتا جائے. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کیونکہ قرآن میں 100 آیت تو نہیں ہے نا, قرآن میں کتنی آیتیں ہیں, تھاؤزنڈس میں ہیں, رائٹ. تو اس سے ہمیں اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جنات کے 100 درجے نہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں. اور جو لیول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ہے اس کو کہتے ہیں الوسیلہ. اوکے, اور یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو لیولز ہیں جنت کے جو درجات ہیں ان کے سب لیولز بھی ہوں گے. یعنی ایسا نہیں کہ ایک لیول بس ایک ہی جیسا ہے, نہیں, ان کے بھی سب لیولز ہوں گے. یہ بھی چیز ہمیں جو ہے وہ پتا چلتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل کرے انشاءاللہ, ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو جنت میں لے جانے والے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. مجھے ایک ریکارڈنگ اسٹاپ کرنے دیں, پھر آپ لوگ اگر کوئی کویشچن ہے تو کر لیجیے.